اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ آج 28 جولائی 2026 ہے اور آج دل ویسا ہی دکھی ہے جیسا 13 اکتوبر 2025 کو تھا، کیونکہ آج سانحہ مریدکے کا پارٹ 2 ایکشن ری پلے کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے ہمارے پاکستان کی شہرک کشمیر میں۔ آزاد جموں کشمیر کی ریاست میں آج وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو کہ 13 اکتوبر 2025 کو مریدکے کے مقام پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نہتے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا، اور جو سزا انہیں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حمایت اور تائید میں آواز بلند کرنے پر دی گئی، آج حقوق مانگنے پر وہی سزا کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد جموں کشمیر میں دی جا رہی ہے۔ صبح سے جو ٹکرز آ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پوسٹس ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم وہاں سن رہے ہیں، وہ اتنا بھیانک ہے کہ جس سے نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور دل پسیج جاتا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ، اور وہ ریاست جسے ماں کے جیسا ہونا چاہیے، وہ ریاست اپنے ہی شہریوں کے ساتھ آخر سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا کانسٹیٹیوشن، دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، یہ اس کا آرٹیکل 257 یہ رائٹ دیتا ہے اور کشمیر کے متعلق ڈسکس کرتا ہے۔ اگرچہ کشمیر کے حوالے سے جو لا ہے یا آئین کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ آرٹیکل 1 میں ڈی میں بھی ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 257 میں یہ کہا گیا ہے، جس کا میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں، کہ وہ ہے پروویژن ریلیٹڈ ٹو آزاد جموں کشمیر، پروویژن ریلیٹڈ ٹو آزاد جموں کشمیر۔ جب ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان اور اس ریاست کے درمیان تعلقات کا تعین اس ریاست کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 257 کہتا ہے۔ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، 257 کا آرٹیکل بڑا عیاں ہے، بڑا واضح ہے، کہتا ہے کہ جو ان کی خواہشات ہوں گی جموں کشمیر کی ریاست کے لوگوں کے، انہیں مد نظر رکھا جائے گا۔ تو یہ کیسا ظلم ہے؟ کیا ان کی خواہشات کے مطابق گولیاں برسائی جا رہی ہیں؟ کیا ان کی خواہشات کے مطابق انہیں تہتے کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی خواہشات کے مطابق انہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگرچہ وہ بار بار کہتے ہیں، اور ہم نے ان کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے مخالف نہیں ہے، ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے مخالف نہیں ہیں، ہم پاکستان کی افواج کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں، تو پھر انہیں مخالفوں کی طرح ٹریٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر ظلم یہ ہے کہ جب ریاست کسی سے ناراض ہوتی ہے تو سب سے پہلا یہ کام کرتی ہے کہ اسے کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ یہی بات انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاملہ کیا، اور یہی معاملہ اٹھا کر کے انہوں نے وہاں کی جو ایکشن کمیٹی اس کے ساتھ کیا۔ بھائی میرے، جب کسی کو آپ کالعدم کرا دیتے ہیں تو آپ کے نزدیک اس کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں، یا آپ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اس کے رائٹس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر آپ مذاکرات کس سے کریں گے؟ پھر آپ ڈائلاگ کس سے کریں گے؟ پھر آپ بیٹھک کس سے کریں گے؟ معاملات کے سلجھاؤ کی کوشش کس کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے؟ یہ پتہ نہیں کس نادان نے یا ضرورت سے زیادہ بے وقوف عقل مند نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ تھوڑی سی معاملات ہوں یا کسی کے ساتھ نیگوشیشن پروسیس میں آنا ہو تو پہلے اسے کالعدم قرار دے دو، یعنی اسے پہلے آپ فنا کر دو، اسے پروسکرائب کر دو، تو پھر آپ بات کس سے کریں گے؟ یہ پتہ نہیں کس عقل مند نے مشورہ دیا ہے۔ او میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ عقل و فراست سے کام لیں، کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں۔ یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کو اس طرح ڈیل کریں گے، اس طرح سے آپ ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو خدا نخواستہ آپ بہت زیادہ اپنے تئیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ بھلا کر رہے ہوں، لیکن آپ کے جو مشیر ہیں، آپ کو مشورہ دینے والے لوگ ہیں، آپ کو سمجھانے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو غلط مشورہ دیتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کے مشورے پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج نہیں تو کل، بلکہ آج ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کس قدر
جو رائے عامہ ہے, جو عام لوگوں کی رائے ہے, وہ خلاف ہوتی جا رہی ہے. کس کے؟ ریاست پاکستان کے. کس کے؟ ریاست پاکستان کے کرتا دھرتا لوگوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ جو پاکستان کے مائی باپ خود کو سمجھتے ہیں, یا جو پاکستان کے اس وقت عنان اقتدار جن کے ہاتھوں میں, رائے عامہ ان کے خلاف ہے. تو آپ یہ کوئی عقل مند, کوئی سمجھدار حکمران ایسا کیوں کرے گا کہ وہ رائے عامہ اپنے خلاف کر لے؟ تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ جناب والا آپ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں, آپ کو اچھا نہیں کہتے بلکہ دل کھول کے برا کہتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ خدا کا خوف کریں, اب معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لائیں. کالعدم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں جب آپ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو اس کا اپنا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اسے فنا کرنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ میں بار بار یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں, اور بار بار میں نے اپنی ویلاگ میں بات کی ہے کہ پبلک فالوئنگ کو ظلم و زیادتی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. جو لوگوں کی فالوئنگ وہ خواہ کسی برے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, حکمت عملی سے, تدبر سے, بات چیت سے سمجھا کر کے اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں, لیکن ظلم و زیادتی کے ذریعے فالوئنگ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اس سے آپ مزید ان میں طاقت پیدا کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ باز آ جائیں, آپ سمجھیں, گولیاں چلانا دیکھیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ریاست کا تحفظ کرنا ہے. اب بہت سارے کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 نافذ ہے, تو اسی طرح جموں کشمیر میں بھی آزاد جموں کشمیر انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 نافذ ہے. تو جس طرح ہمارا آئین ہمیں بنیادی حق دیتا ہے اور بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کا حق دیتا ہے, ایسے ہی جو آزاد جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن 1974 ہے وہ بھی بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. اس کا آرٹیکل 4 ہے, فنڈامنٹل رائٹس, اینی لا اور اینی کسٹم اور یوزیج having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this article shall to the extent of such unconsistency be void. جو اس آرٹیکل کے خلاف قوانین بنیں گے وہ null and void ہوں گے. ہمارا آئین بھی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے, آزاد جموں کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 وہ بھی بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. جب آئین ضمانت دیتا ہے تو پھر کیا ہے آئین؟ کیا ہے یہ؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ یہ کیا طاقتوروں کے پاؤں کے تلے روندے جانے والا ورقہ ہے کہ جب آپ کو خیال آئے, جب آپ کے اندر طاقت کا جوش اٹھے اور جب طاقت کا ولولہ آپ کے دماغ میں وہ طاقت کا فطور آئے تو آپ جو ہے نا چڑھ دوڑے لوگوں پر, انہیں تہ کرنا شروع کر دیں اور پھر ان کی لاشیں اٹھا کر ٹرکوں میں بھرے لے جانا شروع کر دیں. خدا کا واسطہ آپ ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے, اب رحم کریں, قوم پر بھی رحم کریں, ریاست پہ بھی رحم کریں, اپنے آپ پہ بھی رحم کریں, حکومت پہ بھی رحم کریں اور عوام پاکستان پہ بھی تاکہ رحم کریں, تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو آپ یہاں ظلم کریں گے تو وہاں آپ کے ساتھ بھی پھر ظاہر ہے اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا, اور پھر وہاں کیا یہاں بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا. آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یقیناً پاکستان میں اگر رہنا ہے تو پھر خدا کے لیے آپ مہربانی فرمائیں, آپ ایسے اقدامات نہ کریں. دیکھیں حل ہوتا ہے ہر چیز کا, when there is will there is way. اگر آپ کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو اس کے رستے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل رستے کلوز ہو جاتے ہیں. ہمیشہ when there is will there is way. اگر آپ رائٹ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ جب ریزالو کرنا ہو, ریزولوشن کرنی ہو کسی چیز کی, تو پھر اس کے لیے بہت سارے رستے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بس گولی ہی سے ہی مسئلہ حل کرنا ہے. تو برائے مہربانی آپ سے میری پھر گزارش ہے, ہم سارے مرید میں بھی اپنے دل کا درد بیان کرتے رہے, اب بھی کریں گے, اور اب بھی ہم ویسے ہی آپ کے استدعا کرتے ہیں کہ برائے مہربانی لوٹ آئیں واپس اور اپنی اصلاح کر لیں. اس میں آپ کا بھلا ہے, ریاست کا بھی بھلا ہے اور عوام کا بھی اس میں بھلا ہے. اور یہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف دیکھیں, آپ جائیں گے, آپ ریاست کے آرٹیکل, آپ آئین کے آرٹیکلز کو رون دیں گے, آپ فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ نہیں کریں گے, تو پھر بتائیے کہ پھر اس کا تحفظ آخر اور کون کرے گا؟ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے جو بنیادی حقوق کا تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے تو آپ اسے انشور کریں, آپ اسے لازمی اس کا امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں. ایسا نہ ہو کہ پھر آئین ہی نہیں رہے گا, اور آئین ایک بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو جوڑ کے رکھنے کا. جب آپ اسے ڈیمولش کر دیں گے تو پھر خدا نخواستہ پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی. خدا نخواستہ وطن عزیز پاکستان اور ہماری شہر آزاد جموں کشمیر, ریاست آزاد جموں کشمیر جو ہے نا, پھر اسے کوئی بکھرنے سے بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. آخر میں ہمارے ایک سینئر وکیل ہیں, ان کے چند اشعار پڑھ کر
میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، فوج لگے گی سب کو اچھی، جب سرحد کے پاس رہے گی. ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.